صوفی رقص اور دھمال سے دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کرنے والے وہاب شاہ نے کہا ہے کہ رقص کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ صوفی رقص نہ صرف مشرقی بلکہ مغربی دنیا میں بھی بے حد مقبول ہو رہا ہے۔ وہ لندن میں چیف رپورٹر دنیا نیوز عرفان الحق سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ کیا کہا، آگے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جب وہ اپنا فن دکھانے کے لیے کسی بھی اسٹیج پہ آتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آتے ہیں تو وہ ماحول میں ایک سحر پیدا کر دیتے ہیں۔ میری مراد وہاب شاہ ہے۔ وہاب شاہ نے بڑے تھوڑے عرصے میں اپنا ایک بڑا نام پیدا کیا۔ انہوں نے صوفی میوزک، صوفی دھمال کو فروغ دیا، اس کے لیے مشرق میں بھی مغرب میں بھی بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کی جرنی پوچھیں گے، ان کا سفر یہ کیسے شروع ہوا۔ تو وہاب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ پہلے بتائیے گا اپنے حوالے سے، اپنی جرنی کے حوالے سے۔ ہاں جی، جرنی تو جی ایسی ہے کہ پیدا میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا اور بچپن ہمارا بٹوین ڈیرہ اسماعیل خان اور پنجاب میں گزرا۔ اس کے بعد ہم لوگ آسٹریلیا مائیگریٹ کر گئے اور جب آسٹریلیا گئے تو غالباً 10-11 سال کی عمر تھی، اور تب سے جو تھا میں میرے جو ابو تھے وہ ہی واز اے سنگر اینڈ پرفارمنس آرٹسٹ، ریڈیو جاکی تھے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایونٹس اور شوز اور اس طرح کی چیزوں میں ہلکا پھلکا انٹریکشن رہتا تھا کہ وہ جب شوز کرتے تو ہم جاتے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو پہلی ونڈو تو وہاں پہ کھلی، اور پھر کیونکہ ہم ایک نئے کلچر سے گئے تھے، ایک اور مختلف کلچر میں جا رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں ہم جس کمیونٹی اسکول میں تھے وہاں پہ تھیٹر کی کلاسز ہوتی تھیں، تو ایک اور ونڈو کھل رہی تھی۔ تو جب میں نے ناچ اور گانا اور چیزیں ایک الگ نظریے سے وہاں پہ دنیا کو دیکھا تو وہ ایک ایسی یونین تھی کہ وہ آٹومیٹکلی ٹرانزیشن ہوتی ہوتی وہ رقص کا نام دے دیا اس کو ہم نے۔ وہاں ابھی ہم نے دیکھا آپ نے کیا خوبصورت جو ہے وہ رقص کیا، پنجابی سندھی میوزک تھا، پیورلی جو صوفی فوک میوزک ہے، لیکن یہاں پہ آڈینس میں ہم نے دیکھے کہ زیادہ تر جو ہے وہ وائٹ لوگ تھے جن کو شاید وہ اردو، پنجابی، سندھی سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن ان کے اوپر ایک وجد طاری تھا، ایک ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیسے چیز آتی ہے؟ آئی تھنک نیچر کی فطرت ہے رقص کرنا، اور جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ دنیا اپنے ایکسس پہ بھی گول گھوم رہی ہے، پھر وہ چاند کے ارد گرد بھی گول گھوم رہی ہے، وہ ایک اور کائنات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور کسی اور چیز کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے۔ تو ہر چیز محو رقصاں ہے۔ اگر دنیا گھوم رہی ہے تو ہم اس دنیا کا حصہ ہیں، یونیورس گھوم رہی ہے تو اس یونیورس کا حصہ ہیں، گیلیکسی گھوم رہی ہے تو ہم اس گیلیکسی کا حصہ ہیں۔ تو 24 گھنٹے جب ایک چیز موشن میں ہے اور نوشن میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو فطرت ہے انسان کی روح کی، موشن کو سمجھنے کی، نوشن کو سمجھ کی، ہر کسی کی فطرت کو ضرور پتہ ہے کہ رقص اس کے اندر موجود ہے۔ اور آپ چاہے ٹونیشیا سے ہیں یا آپ ساؤتھ افریقہ سے ہیں یا آپ ایجپٹ سے ہیں، تو جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ انٹرویو میں، جو بھی زبان ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی ایک باؤنڈری ہے، سرٹن لیول جو اس زبان کو سمجھتے ہیں لوگ وہ تو اس سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جن کو یہ زبان سمجھ نہیں آتی ان کو رقص کی زبان سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کی فطرت کو، ان کی روح کو اس کا کلیہ پتہ ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں نا اس کلیے کی مشابہت دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ سب آتا ہے۔ اچھا، ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ صوفی میوزک ہے، یہ خاص خطوں کا ہے، سندھی ہے تو سندھی ہے، اگر سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں تو ترکی ہے، آذربائیجان ہے، یا کسی بھی جہاں پہ اولیاء اکرام نے جا کے بسیرا کی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں۔ تو اب سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ملٹیپل وجہ ہو سکتی ہیں۔ مجھے شاید ایک جو وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کسی ایسی دوڑ میں چل رہے ہوتے ہیں جیسے زندگی کی دوڑ کہہ لیں آپ، یا آپ اسے کہہ لیں کہ جس فطرت کے تحت ویسٹ نے، ساری ویسٹ نے نہیں لیکن کچھ ویسٹرن ممالک نے ریلیجن کو یا اس چیز کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، اور ترقی کو اور کیپٹلزم کو، اور اس کو زیادہ ترجیح دی گئی، اور میں زیادہ تر کہہ رہا ہوں، میں یہ سب کو نہیں کہہ رہا، ہیئر اینڈ دیر۔ ہمارے ہاں ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسپریچویلٹی کی، وہ ہمارے ریلیجن کے تھرو، ہمارے کسٹمز کے تھرو، ہمارے کلچر کے تھرو ایک اینکرنگ ملتی ہے۔ جس طرح
ہمارے جو صوفیہ ہیں، جو ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، یہ سب ایک طرح سے ایک سائیکائٹرسٹ کا رول ادا کرتے ہیں ہمارے خطے میں. ہمارے خطے میں سائیکالوجی یا سائیکائٹری کو اتنا زیادہ شاید نہیں سمجھا جاتا، لیکن جو کوئی دکھا ہوا ہوتا ہے، جس کو کوئی دنیا نہیں سمجھ سکتی نا، جب وہ ان جگہوں پہ جاتا ہے نا اور دھمالیں کرتا ہے اور وہاں جا کے ایک منت مانگ کے آتا ہے، تو ویسٹ میں اسے کہتے ہیں کہ you should do something, you need to create stuff and you need to be creative and get up and do things. تو وہ ایک بندہ بتا رہا ہے، لیکن جب آپ ایک نیتاً کسی جگہ پہ کچھ دے کر آتے ہیں نا، تو آپ کی روح کو ایک تسکین ملتی ہے اور آپ شروع سے شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو یہ دمال ہے کیا وہاب؟ یہ کیا اس کی کون سی لینگویج ہے؟ یہ کیوں ہم نے دیکھا سارے ہی وہ بڑے مست ہو کے سنتے ہیں، تو یہ ہے کیا بیسیکلی؟ دھمال بیسکلی دھمال کا ایک جیسے کہیں گے نا کہ کوئی یو ایس پی نہیں ہے، اس کا کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ آپ اسے کہہ لیں، یا اس کا ایک کلیہ نہیں ہے. دھمال جس کو جیسی آتی ہے نا، وہ جیسے میں نے اپنی ابھی بات میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ جب ہم یونین میں جاتے ہیں، جب ہم اپنے حقیقی رب کے ساتھ، یا ہماری جو روحانی کیفیت ہے جو اس جگہ پہ جا کے کنیکٹ کرتی ہے کہ کس نے بنایا، ہم کہاں سے آئے ہیں، تو وہ جو روحوں کا کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ جو ان کا آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے، اس ایکسچینج میں روح جو ہے نا وہ اس سے مل رہی ہوتی ہے، اور جو فزیکل باڈی ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسا تماشا لگا رہی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کچھ کر رہا ہے یہ